أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين
فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم. گزشتہ آیت میں توحید کا مضمون بیان ہوا تھا، لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین. اب آپ فرمایا تھا کہ ان دلائل کے باوجود یہ لوگ توحید کے مسلم ایک عقیدے کو ماننے کو نہیں تیار ہیں، تو یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. یہی میں نے ترجمہ یلعبون کا کیا تھا گزشتہ ہفتے. فرماتے ہیں فرتقب، ٹھیک ہے انتظار کیجئے. ارتقب یرتقب کے معنی بڑی بے چینی کے ساتھ، پورے کانشسنس کے ساتھ کسی کا انتظار کرنا اس کو کہتے ہیں فرتقب. وہ اسی سے رقیب بھی بنا ہے، ایک ہی مادہ ہے یہ روٹ ورڈ. رقیب کس کو کہتے ہیں؟ مد مقابل.
مد مقابل جو ہے کسی معاملے میں ایک ہی کانسیپٹ اس کا ایک ہی آپ کا مد مقابل ہے ایک دوسرے کے، تو وہ واچ کرتا ہے پوری بہت ہی احتیاط کے ساتھ کیئرفل ہو کر کے، ہے نہیں؟ تو اسی لیے اس کو رقیب کہتے ہیں۔ تو فرتقب، انتظار کیجئے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آسمان ایک واضح دھواں لے کر آئے گا، یغشی الناس، لوگوں پہ چھا جائے گا، ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اب کہتے ہیں کہ خداوندہ ہم سے عذاب کو دور کر دیجئے، ہم ایمان لانے والے ہیں، یعنی ایمان لے آئیں گے۔ انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین، کہاں ان پر نصیحت اثر کرے گی، حالانکہ ایک واضح رسول مبین آ چکے ہیں ان کے پاس۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، انہوں نے تو دھیان بھی نہیں دیا اس کی بات سننے کے لیے، منہ پھیر لیا اور یوں کہنے لگے کہ یہ تو پڑھا لکھا دیوانہ ہے۔ یہاں جس دخان کی بات آئی ہے، دخان کے معنی آتے ہیں دھوئیں کے، آسمان پر دھواں چھا جائے گا، آسمان پر دھواں ہوگا اور لوگوں پر چھا جائے گا۔ اس کے تعلق سے 3 اقوال آتے ہیں صحابہ میں۔ ایک قول ہے عبد الرحمن الاعرج کا، مشہور ہیں اور محدثین ان کی روایتوں کو لیتے ہیں، قابل اعتبار ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ عبد الرحمن الاعرج بخاری نے ان سے روایتیں لی ہیں۔ تو بہرحال ان کی رائے یہ ہے کہ فتح مکہ کے دن اتنی کثرت سے مسلمانوں کا لشکر پہنچا تھا مکہ مکرمہ میں کہ وہ جو دھول اٹھی آسمانوں پر، وہی دھواں مراد ہے کہ دھواں چھا جائے گا اور وہ تمہارے لیے بڑے تکلیف کا دن ہوگا، عذاب کا، اس لیے کہ اس وقت تمہاری وہ ساری یہ جس پر تم آج اپنے نخرے دکھا رہے ہو وہ سب ختم ہو جائے گا، تمہارے ہاتھوں سے مکہ نکل جائے گا۔ تو ان کا کہنا یہ۔ دوسرا قول ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے اور تابعین، ان کے صحابی کے علاوہ اور دوسرے تابعین کا، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس دھوئیں سے مراد ہے قیامت سے پہلے آنے والا دھواں، اس کا یہاں تذکرہ ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مفسرین یہاں لاتے ہیں کہ حدیث اس طرح سے ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حذیفہ ابن اسید رضی اللہ عنہ، مسلم شریف کے اندر وہ روایت ہے، تو روایت بھی معتبر ہے۔ اور روایت یہ ہے کہ ہم لوگ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے مکان میں تھے کہ جس کے اوپر کی منزل سے آپ نے جھانک کر ہمیں دیکھا اور پوچھا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک 10 چیزیں اس سے پہلے نہ آ جائیں۔ اس کے بعد وہ آپ نے 10 چیزیں بتلائیں۔ ایک تو مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، مشرق سے نکلتا ہے نا بھائی، مغرب میں چھپتا ہے ہر ایک کے اعتبار سے، لیکن وہ اس کو الٹا واپس کیا جائے گا، تو وہ طلوع اس کا جو ہوگا وہ مغرب سے ہوگا بجائے مشرق کے۔ ایک دوسرا دھواں، دخان، یہ جس کا یہ تذکرہ ہے۔ تیسرا دابۃ الارض، زمین سے ایک چوپایا نکلے گا، اس کی کیا نوعیت ہوگی نہیں معلوم، کسی جانور کے پیٹ سے وہ نہیں آئے گا، زمین سے خود بخود نمودار ہوگا وہ، اسی واسطے اس کو دابۃ الارض کہتے ہیں، زمین کا چوپایا، زمین کی طرف اس کی نسبت کی گئی اسی واسطے۔ تو وہ ایک جانور نکلے، دابۃ الارض، اور اسی کے ساتھ
تین چیزیں ہو گئیں، چوتھا یاجوج ماجوج کا نکلنا، ایک خاص قسم کی قوم ہوگی اور وہ نکلیں گے طوفان میں جیسے ٹڈی دل کی طرح سے نکلا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے آ رہے ہوں گے، مجھے ایسا نظر آتا ہے ایسے آ رہے ہیں جیسے کسی اونچی جگہ سے کوئی آتا ہے نا، وہ کس طرح سے، مطلب یہ کہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، آئے چلے جا رہے ہیں اس طرح سے ہو، تو یاجوج ماجوج ہو۔ اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا قیامت سے پہلے، اور اس کے علاوہ دجال کا ظہور ہوگا، اور تین خسف ہوں گے۔ خسف کہتے ہیں زمین کا دھنسنا، ارتھ کویک، اس کے بعد زمین دھس جائے، ایک ایسٹ میں، ایک ویسٹ میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ یہ تین خسف آپ نے فرمایا یہ ہوں گے۔ اور 10ویں چیز جو ہے وہ آخری، وہ آپ نے فرمایا کہ عدن سے، قار عدن، کوئی گاں سے گڑھا ہو، قار کہتے ہیں گڑھے کو، عدن جو یمن میں ہے، وہاں سے کوئی آگ نکلے گی اور وہ آگ لوگوں کو ہکاتی لے جائے گی میدان محشر کی طرف۔ اگر میدان محشر دوسری روایت کے مطابق یہی سیریا اور عراق، یہ پورا میدان ہے فلسطین کا، تو ادھر ہی کو لے جائیں گے سب کو ہکا کے، ساری دنیا کے انسانوں کو، واللہ اعلم۔ بہرحال یہ ایک روایت میں، تو اس روایت میں دھوئیں کا ذکر ہے، اور اس دھوئیں کے تعلق سے یہ بھی بات آئی کہ دھواں چھا تو جائے گا سب پہ، مگر مؤمنین، اور بدن میں گھسے گا یہ ہر انسان کے، مگر جو مومن ہوں گے ان پر تو اس دھوئیں کا اثر ایسا ہوگا جیسے زکام ہو گیا۔ جانتے ہیں زکام جب وہ ناک میں بوجھل سے ہو جاتی ہے تو چھینکتے پھرتے ہیں، تو ایسا جیسے زکام ہو گیا۔ لیکن غیر مومن جو ہوں گے کفار، ان کے رگ و ریشے میں یہ دھواں اس طرح سے گھسے گا کہ مسامات سے دھواں نکلے گا، چار طرف سے، آنکھوں سے نکل رہا، کانوں سے نکل رہا، ناک سے نکل رہا، ہر جگہ سے دھواں جو ہے وہ نکل رہا ہے، یہاں تک کہ جس طرح سے پسینہ بدن کے اندر سے نکل کر آتا ہے مسامات سے، اس کو مسام، عربی میں مسام کہتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو کہ یہ کہ اندر سے گیسز نکلنے اور باہر سے گیسز اندر لینے کا جو انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے جلد کے اندر، چمڑے میں، اس کو مسام کہتے ہیں۔ تو مسامات سے نکلے گا وہ دھواں، کافروں کے کس قدر تکلیف دہ چیز ہوگی۔ تو بہرحال یہ روایت ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے بعض تابعین کا یہی خیال ہے کہ اس آیت میں جس دخان کا تذکرہ ہے وہ قیامت سے پہلے اس کا ظہور ہونا ہے۔ تیسرا قول ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، اور وہ روایت بخاری میں ہے۔ بخاری میں یہ روایت اس طرح سے آئی ہے کہ ان کے شاگرد ہیں مسروق کہتے ہیں کہ ہم کوفے میں تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی کوفے میں منتقل ہو گئے تھے اور وہاں کے قاضی بنائے گئے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ وہاں قاضی تھے فیصلہ کرنے کے لیے، تو ان کے شاگرد ہیں مسروق۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کوفے کے ایک مسجد میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک واعظ واعظ کہہ رہا ہے، اور اس نے یہی کہا کہ لوگوں اس وقت سے بچو کہ جب قیامت آئے گی اور قیامت سے پہلے آسمان پر دھواں آئے گا، اور اس کے بعد اس نے یہ آیت پڑھی، یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ تو مسروق کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے آئے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے استاذ، ہم نے ان سے جا کر عرض کیا کہ حضرت ہم مسجد میں گئے تھے، ایک واعظ واعظ کہہ رہا تھا اور اس نے یہ بات کہی اور یہ آیت بھی پڑھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اور بیٹھ کر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو فرماتے تھے کہ وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، لہذا لوگوں کو اگر مسئلہ معلوم نہ ہو، کوئی بات معلوم نہ ہو تو کہہ دینی چاہیے کہ ہم کو معلوم نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں تم کو بتاتا ہوں اس تعلق سے کیا ہے بات ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ تھی کہ مکہ مکرمہ جب قریش مکہ
برابر مخالفت کرتے رہے اور مسلمان تنگ آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہونے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، خداوندہ یوسف کے قحط کی طرح سے قحط دے کر کے میری مدد فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا نہیں آیا تھا؟ چہار طرف، اسی کی وجہ سے تو ان کے بھائی دوڑے وہاں تک پہنچے تھے مصر تک غلہ لینے کے واسطے قحط میں مبتلا ہو کر، تو یہ آپ نے دعا فرمائی۔ خیال آپ کا یہ ہوگا، یہ ابن مسعود نہیں کہتے رضی اللہ عنہ، لیکن بہرحال بات سمجھ میں آتی ہے، خیال آپ کا یہ ہوگا، اسی لیے لفظ مدد کا اس میں ہے کہ مدد فرما، کہ کھاتے پیتے لوگوں کی گردنیں بڑی ٹیڑھی ہوتی ہیں، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ذرا مصیبت پڑے گی تو یہ ان کے اسکرو ذرا ڈھیلے ہوں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، اس واسطے یہ دعا مانگی۔ وہ قحط پڑ گیا اور ایسا قحط پڑا کہ لوگ جانور کھانے لگے، یعنی جو کھائے نہیں جاتے، جیسے بلی کتے جو ہیں یہ تک کھانے لگے لوگ، اور بہت پریشانی ہوئی، یہاں تک کہ ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت تک وہ ظاہر مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس نے آ کر کہا کہ آپ کی قوم جو ہے بنو مدر، ان پر کیا گزر رہی ہے، آخر کچھ رشتہ داری کا بھی تو حق ہے، اور آپ دعا کریں اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ اگر یہ عذاب ہٹ گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، آپ دعا کریں کہ یہ عذاب ٹل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور پھر وہ قحط کا عذاب ٹل گیا۔ تو جس وقت وہ قحط ہوا تھا اس وقت دیکھتے ہیں کہ جب بارش نہ ہو اور سوکھا پڑ جائے تو آسمان کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، فضا میں جو ہے وہ کیفیت صاف ستھرا، ایک جیسا ایک وہ ہوتی نا، کیا کرنا چاہیے، ایک ماحول صاف ستھرا ہو وہ صورت۔ ابھی آپ دیکھیے کہ صاحب اگر بارش ہو جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ شمال سے لے کر جنوب تک دور دور تک چیزیں آپ دیکھ لیجیے، آسمان بھی صاف نظر آتا ہے، لیکن اگر بارشیں ایک لمبے عرصے تک نہ ہو تو ایک دھول سی ہوتی ہے آسمانوں پر، فضاؤں میں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وقت یہی کیفیت تھی کہ لوگ ایک تو آسمانوں پر ایک دھول کی طرح کی شکل، اور دوسرے لوگ بھوک کی وجہ سے ان کے عالم یہ تھا کہ جب اوپر نظر اٹھا کے دیکھیں یہ معلوم ہوتا تک دھواں ہے، یعنی بھوک اور پیاس کی شدت میں بھی یہ عالم تھا ان کا۔ تو اس کا تذکرہ ہے یوم تأتی السماء بدخان مبین میں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ واللہ اعلم۔ اور اب اس کو ترجمہ پڑھ لیجئے، ان میں سے جہاں تک پہلے قول کا تعلق ہے عبد الرحمن العرج کا، اس کو تو علماء نے زیادہ نہیں لیا۔ کون سا قول؟ فتح مکہ کے دن جو دھول اٹھی تھی، اس آیت میں اس کا تذکرہ ہو، اس کو لوگوں نے نہیں لیا۔ یہ دوسرے دو قول جو ہیں حضرت علی کا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، اس کو مفسرین نے لیا ہے، کسی نے اس کو لیا، کسی نے اس کو لیا ہے۔ سمجھ میں آیا یہ ضرور ہے۔ تو فرمایا کہ فرتقب، انتظار کیجئے جس دن کے آسمان ایک دھواں، واضح دھواں لے کر آئے گا، مبین، یغشی الناس، لوگوں پر وہ چھا جائے گا دھواں، ھذا عذاب علیم، یہ دیکھو یہ دردناک عذاب ہے دھوئیں کا۔ ربنا اکشف عنا العذاب، میں اسی واسطے اس ترجمے میں نے ایک لفظ کا اضافہ کیا تھا تاکہ دونوں روایتوں کے جمع کی صورت ہو جائے۔ اب کہتے ہیں، یہ میں نے لفظ بڑھایا تھا ترجمے میں، اب کہتے ہیں خداوندہ دور کر دیجئے ہم سے عذاب، ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی روایت ہے اس کے لیے قرینہ صحیح ہونے کا جو ہے انا مؤمنون کا لفظ ہے، انا مؤمنون، ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ بات واقعتاً اہل مکہ نے اس وقت کہی تھی کہ جس وقت یہ قحط پڑا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ قیامت کے قریب جو ہوگا، جب دھواں ہوگا، اس وقت لوگ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے، یہ تو ایک مسئلہ۔ پھر اللہ میاں فرمائیں کہ انا لہم الذکریٰ وقد جاءہم رسول مبین، یہ خود دوسری دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوگا، پیغمبر آ چکے ہیں واضح دلیلیں لے کر کے، مگر انہوں نے تو توجہ نہیں دی، منہ پھیر لیا۔ یہ ساری آیتیں بتلا رہی ہیں کہ ابن مسعود والی رائے جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے، یعنی قرینے ہیں۔ تو انا لہم الذکریٰ، کہاں سے ان پر نصیحت اثر کرے گی، حالانکہ آ گیا ہے ان کے پاس رسول مبین۔ مبین کا کیا معنی ہے؟ رسول کے ساتھ جو مبین ایک وصف بیان کیا ہے، اس کی صفت بتلائی ہے، اس واسطے کہ ایک تو
اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے انداز، ہر چیز سے اس کا رسول ہونا واضح ہے. سمجھ میں آیا؟ اس واسطے کہ بھئی اس کی زندگی جو ہے بچپن سے لے کر جوانی تک جو لوگ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ایسا کوئی دوسرا انسان ایسے اخلاق کردار کہیں نظر آتا ہے؟ تم ہی مجبور ہو کر کے ان کو امین اور صادق کہتے تھے. یہ تو ان کا اخلاق کردار ہے. اس سے زیادہ اور کیا دلیل چاہیے اس کے رسول ہونے کی؟ ایک تو بات یہ، اور دوسرا یہ اس اعتبار سے بھی ان کو مبین کہا جا سکتا اور کہا گیا ہوگا کہ آپ نے جو دعوت دین دی ہے اس میں کوئی گنجلک نہیں ہے. بالکل واضح بات ہے. ایک تقریر تو وہ ہوتی ہے کہ تقریر کرنے والا خوب تقریر کر رہا ہے، سمجھنے والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن کیا پیغمبر نے ایسی دعوت دی تھی دین کی کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ یہ نہیں. آپ کی باتیں جو ہیں ہر ایک کے سمجھ میں آنے والی تھیں، دلائل کے ساتھ. آپ کے مبین کے یہ معنی بھی ہے، یعنی مبین کے معنی ہوئے وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والا رسول. یہ وقد جاءہم رسول مبین ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون. پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس کے باوجود انہوں نے اس سے پیٹ پھیری اور کہا یہ تو لکھایا پڑھایا ہوا مجنون دیوانہ ہے. کیا مطلب؟ ارے بھائی تو سیدھا سادہ آدمی ہے، اسے کچھ پتہ نہیں. کیا ہے، دوسرے لوگ اس کو پڑھا دیتے ہیں، سکھلا دیتے ہیں، اور یہ قرآن کا نام لے کر آ کے ہم کو سنا دیتا ہے. ورنہ اسے کچھ پتہ نہیں ہے، تو سیدھا سادہ آدمی ہے، اسے دنیا کی کچھ چال بازی کا پتہ نہیں، کچھ چالاک ہوشیار ہے جو اس کو یہ ساری باتیں بتاتا ہے. حالانکہ یہ کتنا بڑا جھوٹ. اس واسطے کہ ایک مان لیجئے تھوڑی نہیں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سیدھے ہیں، اپنی طرف سے نہیں گھڑ رہے ہیں. کوئی دوسرا آدمی اگر بتا رہا ہے آپ کو تو یہ بات خدیجہ پہ چھپ جائے گی، علی سے چھپ جائے گی، زید بن حارثہ سے چھپ جائے گی رضی اللہ عنہ. سمجھ میں آیا؟ جو آپ کے ہر وقت کے ساتھ رہنے والے، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ آپ کے کزن ہیں کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ چلیے ٹھیک ہے، آپ نے سمجھا کہ کزن ہے، کوئی تعلق نہیں. آپ کے یوں کہیے کہ زیر تربیت. ابو طالب جو تھے آپ کے چچا، چونکہ غربت تھی اور خرچ اخراجات زیادہ تھے، آمدنی نہیں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بچپن میں ہی چچا جان سے لے لیا تھا کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس سے آپ بے فکر ہو جائیے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہی سے حضرت علی کے آپ کے ساتھ ہیں. حضرت علی آپ کے زیر تربیت. سمجھ میں آئے؟ اور شروع دن سے. تب اس صورت کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت علی بے خبر ہے. اگر کوئی آ کر کے آپ کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، تو حضرت علی بے خبر ہوں گے. اور یہ جو ہے یہ جس کو کہنا چاہیے یہ پٹارا ان پہ نہیں کھلے گا، یہ حقیقت ان سے نہیں واضح ہوگی. یہ اسی طرح سے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کہ جو آپ کی بیوی ہیں، ارے بھائی ہر ایک سے عیب چھپا لیجئے، بیوی سے کیا چھپائیں گے آپ؟ سمجھ میں آئے؟ یہ اسی طرح سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے لے پالک بیٹے ہیں، سمجھ میں آئے، جن کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے آپ نے. وہ اڈاپشن اس طرح نہیں جس طرح یہاں ہوتا ہے، مطلب یہ کہ بہرحال وہ ان کے منہ بولے بیٹے تھے، تو وہ بھی ایک بیٹے کے درجے میں آ گئے، ہر وقت گھر کے اندر رہنے والے زید بن حارثہ. لیکن عجیب بات کیا ہے، یہی آپ کی حقانیت کی دلائل میں سے ایک سب سے بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ جو جتنا قریب ہے آپ سے اتنا ہی آپ کا وہ معتقد ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ دور کے ڈھول سہانے، یہ کہا کرتے ہیں بھائی دور کے لوگ تو خود ہی معتقد ہو جاتے ہیں، جو قریب کے جو ہیں وہ نہیں ہوتے معتقد. وہ جو کہتے ہیں کہ وہ کسی بزرگ کا قصہ آپ نے سنا ہی ہوگا بارہا کہ صاحب وہ ایک بزرگ تھے بیچارے صاحب کرامت بزرگ تھے، اللہ والے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، بڑے باکمال تھے، سبھی ان کے معتقد، مگر بیگم صاحب معتقد نہیں ہوتی تھی، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اور وہ رات دن ان کو یوں کہہ رہے تھے تم اپنی بزرگی کے بڑے ڈنگ کے پیٹتے ہو، تمہارے اندر بزرگی خاک کو نہیں ہے اور تم خالی یوں اپنے شور مچاتے ہو کہ میں یوں ہوں وہ ہوں وہ ہوں. اب ایک روز بزرگ نے کہا کہ آخر یہ مانتی نہیں، کوئی ایسا کرشمہ دکھا دو کہ شاید یہ مان جائے. چنانچہ وہ ایک روز آئے گھر میں تو بیگم نے کہا دیکھو بزرگ تو ایسے ہوتے ہیں. سمجھ میں آیا کہ جیسے آج ایک صاحب کو ہم نے دیکھا، تم نے آج تک کوئی بات دکھائی ہی نہیں، آج ہم نے ایک بزرگ کو دیکھا آسمان پہ اڑے چلے جا رہے تھے، ایسے ہوتے ہیں بزرگ. تو اس نے کہا بی بی تجھے پتا بھی ہو کون تھے؟ کہ میں تو تھا. اجی جبھی آپ ٹیڑھے اڑے چلے جا رہے تھے، جبھی آپ ٹیڑھے اڑ رہے تھے. تو اصل میں اپنے جو ہیں وہ معتقد نہیں ہوا کرتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا دیکھنے میں آ رہا ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنی ہی جان فدا کرنے کو تیار ہے. اگر آپ میں کہیں بھی کچھ لوز ہوتا کوئی بھی چیز،
کہیں بھی اس میں کہیں سوراخ نہ ہوتا، خلا ہوتا، تو ظاہر ہے کہ اپنے لوگوں پر وہ بات نہ چھپتی، وہ کھل جاتی، اور ان کے اندر اتنی عقیدت مندی نہ ہوتی، غیروں میں ہوتی تو ہوتی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے ظاہر میں تھے اتنے ہی باطن میں تھے، بلکہ اور زیادہ ہی شاید باطن میں اچھے رہے ہوں گے۔ اس لیے معلم مجنون کا لفظ ان کا کہنا یہ خود ان کے دیوانے ہونے کی بات ہے۔ اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ، یہ بھی آیت قرینہ ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی رائے کی تائید میں۔ فرمایا کہ ہم عذاب کو تھوڑے دنوں کے واسطے ہٹا دیتے ہیں۔ انکم عائدون، تم پھر وہی حرکت کرو گے، تم ایمان لانے والے نہیں ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ بات قیامت سے پہلے جو دخان ہوگا اس کے لیے نہیں کہی جائے گی، سمجھ میں آیا؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو قحط آیا اسی کے تعلق، چنانچہ وہ قحط ہٹ گیا تھا۔ یوم نبطش البطشۃ الکبری انا منتقمون، یہ آیت البتہ وہ ہے کہ اس میں ابن مسعود کی رائے کے لیے بھی اس سے تائید مل سکتی ہے اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی رائے کے لیے بھی اس سے تائید مل سکتی ہے۔ یہ کامن ہو رہی ہے یہ آیت۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ وہ دن ہوگا بڑی پکڑ کا دن۔ بطش کہتے ہیں ایسے پکڑ لینا کس چیز کو، یہ ہے بطش۔ فرمایا کہ وہ بڑی پکڑ کا دن ہوگا جس دن ہم پکڑیں گے، انا منتقمون، ہم اس دن انتقام لینے والے ہوں گے۔ حضرت علی کی رائے لیجئے تو مطلب کیا؟ قیامت کا دن، سمجھ آیا نہیں؟ ابن مسعود کی رائے کو لیجئے تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ جو یہ آیت ہے یہ دراصل اس کا ظہور ہو چکا ہے غزوہ بدر کے موقع پر، کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پکڑ کی ان کی کہ 70 جو سردار تھے وہ تو قتل ہوئے اور 70 جو ہے وہ قید ہوئے، کمر ٹوٹ گئی مکے والوں کی۔ اس سے زیادہ اور کیا انتقام ہو سکتا تھا؟ ان کی 13 سالہ جو ان کا ظلم اور جور تھا، بلکہ 14 سالہ کا یہ، تو 15ویں سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کا ظہور ہو چکا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنا یہ ہے کہ اس آیت کا ظہور نہیں ہوا، قیامت اس سے مراد ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے آزمایا ہے قوم فرعون کو اور ان کے پاس آیا ایک بڑی بزرگی والا، عظمت والا رسول، بڑے مرتبے والا۔ فرعون کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ نہیں مان رہے، ان میں بھی تو فرعونیت ہی ہے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اسی لیے نہیں مانتے کہ گردن چکانی پڑے گی۔ ان کی اکڑ فون جو ہے وہ ان کو روک رہی ہے۔ ماتے ہیں تمہاری فرعونیت تم کو روکے ہوئے، تم ہو کس کھیت کے بتوے؟ ہم ایک اصل جو فرعون تھا اس کا بھی ہم تذکرہ کیے دیتے ہیں، کیا ہوا اس کا حشر۔ فرمایا کہ ہم نے آزمایا ان سے پہلے قوم فرعون کو اور آیا ان کے پاس ایک مرتبے والا رسول، ان ادو الی عباد اللہ، اور اس نے یوں کہا اس رسول نے کہ مجھے میرے حوالے کر دو اللہ کے بندے، مراد بنی اسرائیل، جن کو غلاموں کی طرح سے زندگی گزارنے پر مجبور کیا ہوا تھا، حالانکہ لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ جرم کیا؟ اسرائیلی ہو، سمجھ میں آیا؟ نمبر 2 کے شہری بنا کر رکھا ہوا تھا۔ سارا حق جو ہے وہ اسرائیلیوں کے علاوہ دوسروں کا، اسرائیلیوں کا کوئی حق نہیں سوائے اس کے کہ خدمت کرتے رہیے۔ تو غلامانہ زندگی گزار رہے تھے اسرائیلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر یہی کہا کہ ان ادو الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو۔ ایک بات، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی کیا گیا کہ ان ادو کے معنی یہ ہیں کہ میرا حق ادا کرو اللہ کے بندو۔ یہ عباد اللہ کے مطلب یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میرا حق ادا کرو۔ میرا حق کیا ادا کرنا؟ کہ میں اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں، تمہیں ہدایت دینے کے واسطے میری بات کو مانو، یہی میرا حق ادا کرنا ہے۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے طرف ایک امانت والا رسول ہوں۔ اس کا مطلب کوئی خیانت نہیں کرتا، جو بات اللہ نے جو پیغام مجھے دیا ہے صحیح وہی میں پیغام لے کر آیا ہوں، لہذا اس کا حق یہ ہے کہ میری بات مانو۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین،
اور اس لیے کہ میں تمہارے پاس واضح دلیلیں لے کر آیا ہوں. تو کیا تھیں وہ دلیلیں؟ کوئی ایک دلیل تھوڑی تھی. فرعون کے دربار میں جو معجزات دکھلائے وہ بھی سلطان مبین ہے. کیا تھے وہ معجزے؟ عصا، ید بیضا، یعنی یہ دو معجزے اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا تھا فرعون کے دربار میں. آپ پڑھ چکے ہیں سورہ طٰہٰ کے اندر، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. اس کے بعد یہ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ. یہ دو چیزیں تھیں کہ ایک تو لاٹھی جو ان کے ہاتھوں میں تھی، کیوں بکری چرانے کے وقت میں. تو پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ اسے پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے واسطے، کبھی ٹیک لگا لیتا ہوں اور بھی کچھ کام اس سے نکال لیتا ہوں. القیہا یا موسیٰ، اس کو ڈال دو. فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى. اب اس لکڑی کو جو زمین پر ڈالا تو وہ تو پھنپھناتا ہوا سانپ بن گیا. قال خذها ولا تخف، اس کو اٹھا لو ڈرو نہیں. ایک تو یہ، اور اس کے بعد وضمم یدک الی جناحک، اپنے ہاتھ کو ذرا بازو سے ملا کر کے بغل کے قریب لے تو لے جاؤ. وضمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء، نکل کر آئے گا روشن بالکل بغیر کسی بیماری اور علت کے. تو یہ دو معجزے دے کر کے اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا تھا. یہ معجزے تو دکھلائے، یہ دلیل تھی ان کے نبوت کی. اس کے علاوہ بھی اور تھے کہ جو یوں کہیے کہ اور معجزات جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کو لے کر سمندر پار کرا کر نہیں لے گئے، اس پورے عرصے میں جو معجزات دکھلائے گئے، جن میں مینڈکوں کی کثرت اور خون کا ہر چیز میں آ جانا، طوفان کا آنا، جو اور کیا کہتے ہیں اسے پسو، جو یا اس کو جو غلے میں اور اس میں ہو جاتا ہے نا، جو گھن کی طرح سے سرسریاں وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح سے ٹڈی دل کا حملہ، یہ سارے جو ہیں وہ معجزات تھے موسیٰ علیہ السلام. اس کو کہا کہ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس کھلے معجزات اور دلیلیں لے کر آیا. میں اور فرعونیوں سے اس سب کی سمری بیان ہو رہی. اس لیے یہ نہیں سمجھیے کہ بس ایک تقریر ہے مختصر سی اس کو، بلکہ پورے اس عرصے میں جو کچھ آپ نے فرمایا اس کو مرتب طور پر. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ حاصل کر لی ہے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی بھی، اس بات سے کہ تم مجھے ہلاک کرو، مجھے نقصان پہنچاؤ، مجھے مارنے کی کوشش کرو. تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب فرعون نے فیصلہ سنا دیا، اور یہ فیصلہ کیا بلکہ یہ پلان بنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہیں سے پکڑ کر کے قتل کرا دیا جائے. اس لیے کہ فرعون بہت پریشان ہوا. جب موسیٰ علیہ السلام آئے دربار میں تو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ایسی تقریریں ہوں کہ دربار پورا جو ہے اس میں سناٹا ہو جائے. تو پہلے تو فرعون نے، آپ کو یاد ہوگا سورہ زخرف میں گزر چکی ہے اس کی تقریر، تنگ آ کر کے، اور اس نے ایک پانسا پھینکا تھا اپنے دربار میں. جو تقریر کی تھی وہ یہ ونا، اس قرآن شریف کا صفحہ 1334 گزر چکی ہے یہ آیت. 1334 پر آیت نمبر 51 سورہ زخرف میں، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کے اثر کو ضائع کرنے کے واسطے خود پہلے تقریر کی اور کہا کہ اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، یہ ملک مصر جو ہے کیا میرا ملک نہیں ہے؟ دیکھ لو نہریں میری، میں نے تو نہریں کھدوائی تھی، یہ باغات میرے ہیں. الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. کیا تمہیں اتنا نہیں نظر آتا کہ یہ ساری میری حکومت ہے، میرے چلائے سارا نظام چل رہا ہے، تو میں ہی تو خدا ہوں، میں ہی مالک ہوں ہر چیز کا. یہ کہاں سے موسیٰ آئے ہیں یہ کہنے کے واسطے کہ کوئی اور خدا ہے کہ جو مالک ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا اور کھانے کا اور پینے کا؟ نہریں میں نے بنوائی، میں ہوں اس کا مالک. تو یہ تقریر فرعون نے کی تھی. ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین، بھلا بتاؤ کہ میں ہوں افضل یا یہ ذلیل انسان جو ہے جس کی باتیں یہاں میرے دربار میں ہو رہی ہیں، یہ کوئی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے؟ وہ اثر دور کرنے کی کوشش کی.
لیکن بھلا اخلاق اور کردار اور وہ جو حق سے بھری ہوئی جو تقریر تھی حقانیہ سے، کہاں اس کا اثر اور کہاں اس کیا نام ہے اس دیوانے کا اثر، کہاں اثر ہو سکتا؟ وہ تو یہ ہوتا ہے کہ از دل میں ریزت میں خیزت بر دل میں ریزت، دل سے اٹھنے والی آواز تو دلوں ہی سے ٹکراتی، وہ ہو نہیں سکتا کہ کانوں سے ٹکرا کر واپس آ جائے، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دلوں پر پردے ڈال دیے. سمجھا کہ جیسا کہ آیا کہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور اس کے بعد یہ کہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ نہیں، اس میں یہ ہے حجابا مستورا وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا. اسی میں ہے کیا کہ جب آپ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں پیغمبر، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم آپ کے اور ان کے درمیان میں پردے حائل کر دیتے ہیں. وہ پردہ کیا ہے؟ ان کے دلوں پر پردہ ہے. اللہ تعالیٰ اگر دلوں پر پردہ ڈال دے اور کانوں پر ان کے وہ جس کو کہتے ہیں ایسی آڑ لگا دے کہ کانوں سے وہ ٹکرا کر آواز واپس چلی جائے، وہ بات الگ ہے، ورنہ ہوتا یہی ہے کہ دل سے اٹھنے والی آواز دل پر اثر کرتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی تقریریں جو ہیں وہ درباریوں پر اثر کرتی تھی. فرعون یہ دیکھ کر پریشان ہوا تو قتل کا پلان بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے. موسیٰ علیہ السلام کو اس کا بھی پتہ چل گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی جرأت مندی کے ساتھ کہا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ کہ دیکھو ہوشیار رہنا، میرا تم بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں اللہ کی پناہ میں آ چکا ہوں. میرا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تم میرے قتل کے جو فیصلے کر چکے ہو اس سے تمہارا نقصان ہوگا، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس لیے کہا کہ وَإِن لَّم تُؤْمِنُوا لِي، اگر تم یقین نہیں کرنے کو تیار ہو، میری بات ماننے کو تیار نہیں ہو، ایمان نہیں لانا چاہتے، ٹھیک ہے تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، لیکن میرے پیچھے مت پڑنا ورنہ اس کا نقصان اور ہوگا تم کو. یہ بھی انہوں نے دھمکا دیا موسیٰ علیہ السلام نے. فدا یہ سارا واقعہ کیوں سنایا جا رہا ہے؟ اس بات کو محض کہانی کے طور پر مت پڑھی، دیکھیے کس کو سنا رہے ہیں؟ مشرکین کو، جن میں فرعونیت ہے، اور وہ بھی منصوبے بنا رہے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے. تو پہلے ہی بتایا جا رہا کہ بے وقوف یہ حرکت مت کرنا، اس لیے کہ فرعون نے بھی اپنی پوری طاقت جس کے ساتھ تھی اس کو پیش نظر رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے تھے. لیکن کیا ہوا؟ کیا قتل کیا جا سکا؟ اسی طرح سے تم اگر پلان بنا رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس میں تمہارا ہی نقصان ہے. فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور یوں کہا کہ یہ تو قوم بس مجرم ہے. اب ان میں کوئی امید اس بات کی نہیں نظر آتی کہ یہ ایمان لے آئیں گے. یہ مجرم قوم ہے، جرم پیشہ جو ہوتے ہیں وہ نہیں مانا کرتے بات کو. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے، اب اگر نہیں یہ ایمان لاتے اور آثار اور قرائن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو اب کیا کرو؟ میرے بندوں کو راتوں رات لے چل پھر تو بھی. انکم متبعون، لیکن راتوں رات لے کے چلنا ہے اس لیے کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا. دن کے دن نہیں چلنا ہے، تمہارا پیچھا ہوگا تو راتوں رات چلو اور تیزی سے چلو تاکہ تم بچ کر نکل جاؤ. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، دیکھ کتنا مختصر کیا جا رہا ہے سارے واقعات کو، کہ اور سمندر کو اس کی حالت پر ٹھہرا رہنے دو. کیا مطلب؟ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر پر پہنچے اور سمندر راستے میں حائل ہوا تو کیسے اس کو پار کیا جائے؟ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے سمندر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پہ ماری تو اس میں 12 راستے بن گئے. اسرائیلی تو اس سے نکل گئے موسیٰ علیہ السلام کی زیر قیادت. جب پار ہو گئے سمندر کے تو موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اپنی لاٹھی مار کر پھر سمندر کو اس کی اپنی حالت پر واپس لے آئیں، سمجھا، تاکہ فرعون جو ہے وہ اس پر نہ آنے پائے، یہ فرعون ادھر ہی رہ جائے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے روک دیا. فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو اسی حالت پر رہنے دو. انہم مغرقون، آنے تو ان کو جو تمہارے پیچھے آ رہے ہیں یہ غرق ہوں گے. تم تو یوں چاہ رہے کہ وہیں رک جائیں، روکنے کی ضرورت نہیں، آنے دو ان کو. انہم مغرقون، یہ غرق ہوں گے. انہم جندم مغرقون، یہ ایک لشکر ہے جو غرق ہونے والا ہے.
कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून, फरमाते हैं कि कितने बागात थे, कितनी नहरें थी, चश्मे थे जिस पर इनको बड़ा नाज था, छोड़ के चले आए, कोई काम आया इनमें से। और वज़ुरूइन व मकामिन करीम, खेतियां और बड़े आला दर्जे के मकानात इनके आराम के, वो सब का सब वहीं मिस्र में धरा रह गया, समंदर में डूब मरे जाकर ये लोग। वनअमतिन कानू फीहा फाकिहीन, कैसी ऐश और इशरत की जिंदगी थी जिसमें ये मजे ले रहे थे। क्यों सुनाया जा रहा? इसलिए कि मक्के वालों के रास्ते में यही रुकावट है। वह सोचते थे कि हमारा जब दिल चाहे गाना सुन लें, जब दिल चाहे शराब पी लें, जो चाहे सो हम करें, सूद हम लेते हैं। मोहम्मद की बात सुनिए, सूद हराम, शराब हराम, गाना हराम, तो हमारे तो सारे जो हैं गुलछर्रे सभी खत्म हो जाएंगे, इनकी बात मानो तो। फरमाया कि देख लो फिरऔन का क्या बना, वो बागात, वो नहरें, वो खेतियां, वो आला दर्जे के मकानात, वो सारे ऐश और